جلد بازی میں کیا گیا والدین کا ایک غلط فیصلہ صدف کی زندگی میں ایک ایسا طوفان لے کر آیا کہ اس کی زندگی کی ساری خوشیاں ایک ایک کر کے اس طوفان کی نظر ہو گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون۔ ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ جو میں شیئرنگ کرنے جا رہی ہوں وہ موسٹلی ان پیرنٹس کے لیے ہے جو کہ اپنی بچوں کی شادیاں جو ہے نا وہ بیرون ملک کرتے ہیں، اور شادیاں کرنے کی خواہش میں اور بیرون ملک آنے کی شدید قسم کی خواہش میں نا وہ جلد بازی میں اپنے بچوں کی زندگی کا فیصلہ کر دیتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ہم لوگ جو اتنی ایمرجنسی میں بغیر سوچے سمجھے اور آنکھیں بند کر کے جو ٹرسٹ کر رہے ہیں دوسروں کے اوپر، اس کا ہمارے ہی بچوں کی زندگی کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا، کیا ایفیکٹ آئے گا، اور آیا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک اچھی خوشحال زندگی گزارنے کی بجائے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے اپوزٹ ان کے ساتھ کوئی واقعہ کوئی انسیڈنٹ ہو جائے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ UK میں پیش آنے والا ایک ایسا واقعہ ہے، ایک ایسا سچا انسیڈنٹ ہے جو کہ بہت سارے پیرنٹس کی نا آنکھیں کھول دے گا، اور یہ بات میں آپ لوگوں کو کلیئر کرتی چلوں کہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ UK میں رہنے والے ہر جو فیملی ہے وہ اس طرح کی ہی روڈ قسم کے، یعنی کہ برائی کا ان کا انٹینشن ہو یا اس طرح کی ہی جو ہے نا واقعات ہوتے ہوں، لیکن موسٹلی یہ کیا ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی پاکستانی رہتے ہیں نا وہ ان کی مین جو انٹینشن ہے یا مین ان کا پرپز ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنی فیملی کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں اور اپنے بارے میں ہی زیادہ سوچتے ہیں۔ ان شارٹ آپ کہہ لیں کہ وہ بہت زیادہ سیلفش ہو کے سوچتے ہیں، ان کی نزدیک یہی ہے کہ بھی ہم لوگ جو بھی بچہ یا بچی ہم پاکستان سے شادی کر کے اس کو یہاں پہ لے کر آئیں گے نا تو ان کے اوپر ہم ایک احسان ہی کرنے جا رہے ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بھی موسٹلی کیا ہے کہ پاکستان میں ہم لوگ جو ہے نا وہ پاکستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں نا اگر ہم ان کو پیسہ دے دیں گے، ان کو فائنینشلی سپورٹ کر دیں گے تو اٹ مینس کہ ہم نے ان کے ساتھ نا بہت بڑی نیکی کر دی ہے۔ اب یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس کا نام تھا صدف، اور وہ رہتی تھی پاکستان میں اپنے والدین کے ساتھ۔ صدف اپنے فیملی میں سب سے ایلڈر تھی، یعنی کہ سب سے بڑی بیٹی تھی ان کی، اور گھر میں غربت جو تھی وہ کافی زیادہ تھی، لیکن کیا تھا کہ صدف کے لیے جب ان لوگوں نے رشتہ دیکھنا شروع کیا نا تو اس کو رشتے کروانے والوں نے نا ایک ایسا رشتہ دکھایا کہ جو فیملی باہر UK میں مقیم تھی، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ ان کو ایک ایسی بہو چاہیے تھی جو کہ خوبصورت ہو اور پڑھی لکھی بھی ہو۔ اب جس صدف نے ماسٹرز کیا ہوا تھا اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خوبصورت بھی تھی، لیکن اس کی شادی نہ ہونے کی مین ریزن یہی تھی کہ گھر میں غربت تھی، جس کی وجہ سے اس کی شادی جو تھی نا وہ ڈیلے ہو رہی تھی۔ اب یہ اندھے کو چاہیے ہوتی ہیں دو آنکھیں، اور وہی حساب جو تھا نا اس کے والدین کے ساتھ ہوا، جیسے ہی ان کو ایک ایسا رشتہ آیا جو کہ بیرون ملک سے تھا اور UK سے تھا، تو اس کے والدین نے جو تھا نا بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی تحقیق کے اور بغیر کسی چھان بین کے اس رشتے کے لیے حامی بھر لی، اور رشتہ کروانے والی کو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، بس آپ ان کو بلا لیں اور ہم اپنی بیٹی کی شادی ان کے بیٹے کے ساتھ کر دیں گے۔ اب ہوا کیا کہ قسمت کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ جو لوگ یعنی کہ UK کی فیملی تھی وہ پاکستان گئے، اپنے بیٹے کے ساتھ گئے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے شادی کی۔ شادی اتنی دھوم دھام سے نہیں ہوئی جیسے کہ ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ ہے کہ سادگی کے ساتھ نکاح کیا گیا، اور اس کے بعد صدف کے انہوں نے ڈاکومنٹس بنوائے اور ود ان ڈیز جو تھا نا اس کو اپنے ساتھ لے کے یہاں پہ UK میں آ گئے۔ صدف کے والدین بہت زیادہ مطمئن تھے اور خوش بھی تھے کہ بھی ہماری بیٹی جو ہے نا اس کی راتوں رات قسمت بدل گئی ہے، اور ایک اچھے مستقبل کی جانب جو ہے نا اب ہماری فیملی اس کی پیش رفت ہو رہی ہے۔ اندر سے بات جو تھی نا وہ یہ تھی کہ بھی ہماری بڑی بیٹی کی شادی جو ہے وہ UK میں ہو گئی ہے، اب باقی بچوں کے بنا UK جانے کا کوئی نہ کوئی چانس جو ہے نا وہ کریٹ ہو جائے گا۔ موسٹلی اس کے پیرنٹس کو جو تھا نا اطمینان یہ تھا۔ خیر صدف یہاں پہ UK میں آ گئی، اور آنے کے کچھ عرصے کے بعد وہ یہاں پہ سیٹل ڈاؤن بھی ہو گئی، یعنی کہ اس کی جو سسرال تھا نا انہوں نے یہاں پہ لانے کے بعد اس کو یہاں پہ رکھا،
اس کی جاب وغیرہ بھی کروائی، اور جیسے کہ موسٹلی ہوتا ہے کہ کمبائنڈ فیملی سسٹم، اسی طرح سے یہاں پہ صدف جو تھی وہ سروائیو کر رہی تھی اپنے ان لاس کے ساتھ ہی۔ وہ یہاں پہ ایک گھر میں مقیم تھی اور گھر کے ساری ذمہ داریاں جیسے کہ ایک بہو سنبھالتی ہے، بالکل اسی طریقے سے صدف نے بھی اپنے گھر بار کی ساری ذمہ داریاں سنبھالی، ساتھ میں جاب کو بھی اس نے کنٹینیو کیا۔ بظاہر دیکھنے میں یہی لگ رہا تھا کہ اس کی شادی جو ہے نا وہ بہت ہی اچھی جگہ پہ ہو گئی ہے، لیکن شادی کے کچھ عرصے کے بعد جو تھا نا، اللہ نے اس کو ایک بیٹی دی۔ لیکن اس کی ساس کی یہ خواہش تھی کہ بھی میرے بیٹے کے ہاں جو پہلا بچہ ہے نا وہ ایک بیٹا ہی ہو۔ خیر جی، اب اللہ کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے، اس کے اوپر تو کسی کا بھی کوئی زور نہیں چلتا ہے، لیکن اب اس کی ساس جو تھی نا وہ بالکل ایک ٹیپیکل ساس کی طرح سے اس کے ساتھ بیہیو کرنا شروع ہو گئی تھی۔ اسے گھر بار کے بھی سارے کام کروانے، اسے باہر سے کے بھی سارے کام کروانے، اور اس کے اوپر ایکسٹرا برڈن جو تھا نا وہ یہ ڈال دیا کہ بھی اس کو اب ڈبل ڈبل جابس کروا رہی تھی۔ اپنے بیٹے کو اس نے بالکل بھی جو تھا نا وہ جاب سے ہٹا لیا تھا، اور اسے کہا کہ بھی اس کی آج کل طبیعت نہیں ٹھیک ہے تو اب اس کے حصے کا بھی کام تم کرو گی، یعنی کہ اب تم ڈبل جاب کرو گی، ڈبل ڈبل شفٹس لگاؤ گی، اور ساتھ ہی ساتھ جو تھا وہ صدف کو اپنی بچی اس کو بھی لک آفٹر کرنا پڑتا تھا۔ لیکن جی خیر، صدف نے ان ساری باتوں کے ساتھ اکموڈیشن کی اور ان ساری باتوں کو ایبزارو کیا اور یہاں پہ سروائیو کرنے کی کوشش کی۔ اب جی کچھ مطلب شادی کو جو تھا نا وہ تقریباً 2 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا، تو صدف نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اپنے بھائی کو یہاں پہ UK میں بلانا چاہتی ہے، کیونکہ اس کے گھر میں غربت بہت زیادہ ہے، چونکہ وہ اپنی فیملی کو فائنینشلی سپورٹ نہیں کر سکتی ہے، اس کو اس چیز کی اجازت اس کے ان لاز کی طرف سے نہیں دی گئی تھی، تو اس لیے اس نے یہ کہا کہ بھی میری تھوڑی سی ہیلپ کر دیں آپ لوگ کہ میں اپنے بھائی کو جو ہے نا وہ یہاں پہ UK میں بلوا سکوں۔ یہ بات سننا تھا تو اس کی ساس کو بہت زیادہ اس چیز کا برا لگا، اس نے برا منایا اور اس کے فیصلے کی نا شدید مخالفت کی۔ کچھ عرصہ وہ اسی طرح ٹال مٹول کرتے ہوئے اس نے 6 ماہ گزارے، اور چونکہ یہاں پہ UK میں نا آپ لوگ کسی کے اوپر بھی انفورسمنٹ نہیں کر سکتے، کسی چیز کے لیے روکا ٹوکی نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ کسی کے اوپر بیجا جو ہے نا زیادتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو ڈومیسٹک ابیوز کا شکار بناتے ہیں، کوئی اس کو مینٹلی ٹارچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو یہاں پہ پولیس اگلے بندے کی سیفٹی کے لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ مینس کہ آپ لوگ یہاں پہ کسی کو بھی اس کی مرضی کے خلاف کوئی بھی کام کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتے ہیں۔ اب جی چونکہ اس کی ساس جو تھی نا وہ اس کو اس کے اس فیصلے سے خوش نہیں تھی کہ وہ اپنے بھائی کو یہاں پہ UK میں بلانا چاہتی ہے، اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے نا تقریباً 2.5 سال کے بعد صدف سے کہا کہ چونکہ اب تمہیں آئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے اور تم اپنے والدین سے نہیں ملی ہو، تو تم ایک کام کرو کہ تم اپنی بیٹی کو یہیں پہ چھوڑ جو، میں اس کی لک آفٹر کر لوں گی، میں اس کو اچھے طریقے سے سنبھال لوں گی، اور تم جا کے نا اپنے والدین کو مل آؤ۔ دوسری طرف کیا تھا کہ صدف کا اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھی بانڈنگ تھی، اور یہ بھی تھا کہ ان لوگوں کے درمیان کبھی بھی اس 2.5 سال کے عرصے کے دوران کوئی بھی لڑائی یا نوکا جھوکی نہیں ہوئی تھی۔ مینس کہ ایک ہیپیلی میرڈ کپل کے طور پہ وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ صرف یہ تھا کہ صدف کو کام زیادہ کرنا پڑ رہا تھا، اور اوپر سے گھر کی ذمہ داری اور بچی کی ذمہ داری، اور ان چیزوں کو خیر وہ اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے نبھا رہی تھی، کیونکہ وہ ایک ٹیلنٹڈ لڑکی تھی۔ اس نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، اب میری ساس مجھے انفورس کر رہی ہے تو میں جا کے اپنے والدین سے ملاتی ہوں، کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ یہاں سے بھیجتے وقت اس کی ساس کے چہرے کے اوپر نہ تو ایک کوئی شکن تھی، نہ کوئی ناراضگی تھی، اور نہ ہی کچھ اور ایسے جذبات تھے جس کی وجہ سے صدف کو کوئی تجسس ہوتا کہ وہ اپنی بیٹی کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو یہاں پہ چھوڑ کے جا رہی ہے۔ اس کو یہی تھا کہ میں اپنے شوہر کے پاس، یعنی کہ اپنی بیٹی کے باپ کے پاس اس کو چھوڑ کے جا رہی ہوں، اس کا دادا دادی ہے اور اسی طرح سے باقی کی بھی فیملی ہے جو کہ اس کو لک آفٹر کر لے گی، تو میں بس ہفتہ 10 دن میں جو ہے نا اپنے والدین سے مل کے واپس آ جاؤں گی۔ لیکن قسمت میں کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی صدف جو تھی نا وہ اپنی بیٹی کو یہاں پہ UK میں چھوڑ کے پاکستان گئی اور اپنے والدین سے ملنے کے لیے وہ وہاں پہ پہنچی، تو تقریباً پہنچنے کے 3-4 دن کے بعد جو تھا نا صدف کی ساس نے اس کو فون کیا اور اس سے کہا کہ بھی اب ہم جو ہے نا وہ تمہارے ساتھ مزید کنٹینیو نہیں کر سکتے، جو یہ رشتہ میں نے اپنے بیٹے کا تمہارے ساتھ کیا تھا اور جن امیدوں اور جن آسوں کے ساتھ میں تمہیں یہاں پہ لے کر آئی تھی تم ان کے اوپر پوری نہیں اتری ہو، اور اب میرا بیٹا جو ہے نا وہ مزید تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ چونکہ وہ لڑکا اپنی ماں کے اثر و رسوخ میں تھا، ایک مماز بوائے تھا، اور اس نے بھی اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی، اور اس نے جو تھا نا تقریباً 1 ہفتے کے بعد صدف کے یہاں سے UK سے جانے کے 1 ہفتے کے بعد اس نے اپنی بیوی کو طلاق بھیج دی۔
हालाँकि सदफ़ का ना तो कोई कसूर था और ना ही उसने यहाँ पे कोई इन लोगों के साथ ऐसा मिसबिहेव किया था जिसकी वज़ह से उसे इतनी बड़ी सज़ा दी जाती। और ऊपर से आप कह लें कि भी उसके साथ ज़ुल्म ये हुआ कि उससे उसकी बेटी जो कि बहुत छोटी थी उसको उससे छीन लिया गया। और बस ये कह के कि भी तुम हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं हो, तुम जो हम लोगों ने सोचा था तुम उन एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा नहीं उतर रही। बस उसको जो था ना वो स्ट्रेट वे उन लोगों ने तलाक दे दी। और चूँकि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे सदफ़ के पास, वो यहाँ पे एक एज़ ए डिपेंडेंट आई थी, तो वो कभी भी दोबारा यहाँ पे यूके में वापस नहीं आ सकी और ना ही अपनी बेटी के लिए कभी भी क्लेम कर सकी। और यूँ जो सदफ़ की ज़िंदगी में सुहाने ख्वाब थे और जो एक्सपेक्टेशंस थी उसकी कि वो अपनी बेटी के साथ, अपने शौहर के साथ अपनी ज़िंदगी हँसी खुशी गुजारना चाहती थी। और उसकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि वो अपने शौहर से कभी भी जुदा होती। वो सारी की सारी खुशियाँ जो थी ना वो सिर्फ़ एक तंग नज़री की नज़र हो गई, उसकी सास की तंग नज़री की नज़र हो गई कि वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहती थी कि उसकी बहू की फैमिली जो है ना वो किसी भी तरीके से उन लोगों की सपोर्ट हासिल करके यहाँ पे यूके में आए और यहाँ पे आके वो लोग इस्टेब्लिश हो जाएं या उनके घर के हालात जो है ना वो बेहतर हो जाएं। और उसकी सज़ा उन्होंने सदफ़ को इस शक्ल में दी कि उसको बगैर किसी कसूर के घर से निकाल दिया और उसको जो था ना उसकी बेटी वो भी उससे छीन ली गई और उसकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ जो थी ना वो तितर बितर होकर रह गईं। इसमें कोई शक नहीं है कि सदफ़ के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। और मोस्टली यहाँ पे यानी कि जो लोग यूके में पाकिस्तानी रहते हैं ना वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने फ़ायदे की खातिर जैसे उनको लगता है ना, जो उनकी थिंकिंग होती है और हालात के मुताबिक जो वो समझते हैं ना कि ठीक फ़ैसला है वो ही करते हैं, बिना ये सोचे समझे कि इसका इम्पैक्ट जो है वो दूसरों की ज़िंदगी के ऊपर क्या होगा या क्या नहीं होगा। मीन्स कि वो लोग बहुत ज़्यादा ना अपने फ़ायदे के लिए सेल्फ़िश हो जाते हैं। और ऐसा सिर्फ यूके में ही नहीं है बल्कि कहीं पे भी बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों के साथ ऐसे ही 19-20 या ऊपर नीचे करके इस तरह के ही सिचुएशंस होती हैं, ऐसे ही हालात वाक़यात होते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है उन वालदैन से जो कि ये चाहते हैं कि भी रातों रात हमारे बच्चों का मुस्तकबिल चेंज हो जाए और उसके लिए वो एक्सट्रीम हद तक जाके फ़ैसले लेते हैं, फ़ौरी तौर पे बिना किसी तहकीक के आंखें बंद करके अपने बच्चों की शादियाँ बैरून मुल्क कर देते हैं। तो आप लोग ऐसे फ़ैसले लेने से पहले ना कम से कम इस बात को लाज़मी सोचें कि आप लोग जो है ना अपने बच्चों की ज़िंदगी का फ़ैसला एक ऐसा फ़ैसला करने जा रहे हैं जो कि उनकी पूरी ज़िंदगी की खुशियाँ उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। तो इसलिए आंखें बंद करके सिर्फ़ लोगों के ऊपर एतमाद करके और बिना किसी तहकीक के और बिना किसी ट्रस्ट के आप लोग इस तरह के फ़ैसले ना करें, क्योंकि ये बिल्कुल पाकिस्तान से बैठे हुए यहाँ पे बैरून मुल्क शादियाँ करना इस तरह ही है जैसे कि आप अंधेरे में बैठ के तीर चलाने जा रहे हों। अब वो तीर जाके निशाने पे लगता है या नहीं लगता ये आपकी किस्मत है। और जो भी इसके बैड इम्पैक्ट्स होते हैं वो एंड ऑफ द डे आपके बच्चों को ही भुगतने पड़ते हैं। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि भी ये जो लोग बैरून मुल्क शादियां करते हैं अपने बच्चों की, उनको ऐसा करना चाहिए या कि नहीं करना चाहिए? और अगर वो ऐसे फैसले लेते हैं तो कौन से हिफाजती इकदामात उनको अपनाना चाहिए? अपनी राय से आप लोगों ने मुझे ज़रूर आगाह करना है। वीडियो पसंद आई तो इसको लाजमी लाइक एंड शेयर कर दें। मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।